نویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار، یہ بتاؤ وہ کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے نابینا کر دیتا ہے، بہرا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی بینائی لوٹا دیتا ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور بتاؤ وہ کون ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. جیسے انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا پیدا ہوتا ہے جس میں حیات ہمیں نظر آتی ہے. اس کی ایک مثال ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. کہ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو بظاہر اس میں حیات عام انسانوں کو نظر نہیں آتی. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، نظام چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ، وہ اللہ ہے. فَقُلْ، پس محبوب آپ فرمائیے افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے جس کی یہ شان ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد حق کو چھوڑ کر انسان جہاں بھی جائے گا وہ گمراہی ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس حق کے علاوہ تمام چیزیں گمراہی ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کس طرف پھیرے جاتے ہو، کس طرف تم بھاگ رہے ہو، کیوں اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکتے نہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح آپ کے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی. انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے. مراد یہ ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کیا تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بنا سکے. قل اللہ یبدأ الخلق، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا کل بروز قیامت. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کیوں کر تم اوندے منہ جاتے ہو، کیوں کر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے بتوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے. وہ تو بے جان پتھر ہیں، بے جان لکڑی ہے. قل اللہ یہدی للحق،
اے محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی. ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو حق کی ہدایت دینے والا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو، مگر یہ کہ جب اسے ہدایت مل جائے. مراد یہ ہے کہ وہ بے جان پتھر کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ راہ ہدایت پر ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، ان پتھروں کو خدا سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا کتنی بڑی نادانی ہے. فما لکم کیف تحکمون. پس تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کیسی سوچ رکھتے ہو. جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ مشرکین مکہ کے رد میں نازل ہوئی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہتے کہ یہ قرآن ہمیں بہت اچھا لگے، بس ایک چیز اس میں سے آپ نکال دیں کہ ہمارے بتوں کی جو مذمت ہے اس میں سے نکل جائے تو اس کتاب پر ہم ایمان لے آئیں گے. تو ان کی مذمت کی گئی. فرمایا بڑے نادان لوگ ہو کہ ان پتھروں سے ایسی محبت ہے کہ وہ خالق کائنات جو تمہیں روزی دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہو. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، ایسی نادانی کی باتیں کہتے ہو اور سمجھتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا. ان مشرکین مکہ میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، من گھڑت خیالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. آج بھی اگر آپ ہندوستان میں جائیں، ہند میں جائیں، یا کوئی ہندو مل جائے اس سے گفتگو کریں تو اس کی گفتگو سن کر ہنسی آتی ہے کہ کیسے نادان اور بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا کہ یہ فلاں کی دیوی ہے تو یہ فلاں کا دیوتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شکلیں بنائی. یہاں تک کہ ایسی ایسی نادانیاں کرتے ہیں کہ انسان ان کی نادانیوں کو دیکھے تو ہندوازم جو در حقیقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5000 سال پرانا مذہب ہے، اس طرح دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے قدیم مذہب اور سچا مذہب وہ تو صرف اسلام ہے. اور یہ ہم مانتے ہیں کہ شرک زمانے قدیم سے ہوتا آیا، اور لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت حابیل کو شہید کر دیا گیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں شیطان نے گمراہی کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے قابیل نے شرک کیا اور وہ آگ کی پوجا کرنے لگا. لیکن ان کے مذہب کو دیکھیں، ان کی سوچ کو دیکھیں تو انتہائی نادانی پر منحصر ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ان باتوں کو کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر مسلمان کہلانے والے انڈین ڈراموں کو اور انڈین فلموں کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فی زمانہ کوئی انڈین فلم مندر کے مناظر سے خالی نہیں ہوتی، پوجا پاٹ دکھائی جاتی ہے. ان مناظر کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بتوں کی پوجا کی نفرت کا دل میں ہونا ضروری ہے. اگر کسی کو یہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے نفرت نہ آئے اور یہ اس پوجا پاٹ کو برا نہ سمجھے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور انڈیا یہی چاہتا ہے، ان کی ثقافت یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے مندر کی نفرت نکال دی جائے، بت پرستی کی نفرت نکال دی جائے، بلکہ وہ مندر کے اندر جو شرکیہ اور کفریہ بھجن پڑھتے ہیں، اسی طرح جنازوں کو اٹھاتے ہیں،
تو میت کو اٹھا کر جو شرکیہ اور کفریہ بھجن پڑھتے ہیں، افسوس گلی میں گھومنے والے بچوں کی زبانوں پر وہ کفریہ اور شرکیہ بھجن جاری ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا پڑھنا یا ان کو سن کر جھومنا یہ کفر ہے، انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر ہے، اخلاقی سطح بھی تباہ ہو رہی ہے، ہمارا گھر وہ سکون اور چین اطمینان سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ میڈیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے کہ یہ اخلاقی تعمیر نہیں کرتے بلکہ اخلاقی خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان مشرکین مکہ کی اکثریت صرف من گھڑت خیالات پر چلتی ہے۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، من گھڑت خیالات وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں کہ کوئی غیر اللہ، کوئی انسان، کوئی جن اسے اپنی طرف سے بنا سکے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک آیت کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تو ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، توریت، انجیل، زبور، وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، اس میں احکام کی تفاصیل اور ان کے اصول موجود ہیں۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب من گھڑت ہے؟ حضور نے خود بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم ایک سورت اس کی جیسی بنا کے لے آؤ۔ تم بھی عرب ہو اور یہ کلام بھی عربی میں نازل ہوا، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، اپنی معلومات پہ بڑا ناز ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے خود اکیلا تنہا اس کتاب کو میں نے بنایا ہے، تم سب مل کر ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم سے جو ہو سکے اسے بلا لاؤ، سب جمع کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور جب تم یہ کوشش کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کئی عرب کے شعراء مسلمان ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ انہیں کافروں نے اس کام پر لگایا کہ قرآن کی کسی سورت کی نقل بناؤ۔ تو جب وہ نقل بنانے لگے تو انہوں نے قرآن پر غور کیا، اور جب غور کیا تو وہ اس پر گواہ بن گئے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، نہ اس کی نقل ہو سکتی ہے۔ بلکہ بعض عرب کے شعراء کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے جیسے اشعار ہوتے ہیں تو اشعار کے بیچ میں ایک شعر ہم اگر مکس کر دیں اسی کے وزن پر، تو سننے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آج بھی نعت خواں حضرات جب نعت پڑھتے ہیں تو بیچ میں اپنے اشعار یا دیگر شعراء کے اشعار مکس کر دیتے ہیں کسی کی نعت میں یا کسی کی نظم میں، کسی کی منقبت میں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں اسی وزن پر، اسی انداز میں کوئی ایک جملہ عربی کا ہم بیچ میں مکس کر دیں
لیکن یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے ہم کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں کوثر وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اینڈ میں جو انداز ہے وہ اتنا پیارا ہے، جو پڑھنے میں لطف آتا ہے، جتنی دفعہ پڑھیں لطف اور ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ سورہ ناس کو لے لیجئے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آخر میں ناس ناس ناس۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اسی طرح کی کوئی آیت بیچ میں لائی جائے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوسرا کلام تو مکس کرنا دور کی بات ہے۔ حافظ قرآن سے پوچھئے کہ حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر قرآن ہی کی آیت پڑھے لیکن جگہ بدل جائے تو اس کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ بچہ بھی سننے والا سمجھ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر حافظ قرآن سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پیارا کلام ہمیں دیا۔ عقل مندانہ وہی ہیں جو اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اس کی دعوت عام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کے علم کو انہوں نے گھیرا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن پر انہوں نے غور کیے بغیر جھٹلا دیا، اور جن لوگوں نے غور کیا غور کرتے ہی وہ ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک ان کے پاس اس قرآن کا بتایا ہوا انجام نہیں آیا۔ ایک نہ ایک دن انہیں موت آئے گی اور پھر ان کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر، بس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مشرکین مکہ میں سے بہت سارے ایمان لے آئے اور بہت سارے کفر کی حالت میں مرے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ 90 رکوع کا آغاز ہے، ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟